اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو متاجر کے مسائل میں ہے۔ ان مسائل میں سے 9 مسئلے آپ پڑھ چکے۔ آج 10واں مسئلہ وہ ہے کہ اگر مشک کو آپ بیچنا چاہتے ہیں تو وہ تو تھیلی کے اندر بند ہوتا ہے، چمڑی کے اندر بند ہوتا ہے۔ اب آپ کھول کے تو نہیں دیکھ رہے کہ اس میں 1 تولہ ہے مشک کا، 2 تولہ ہے، 3 تولہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صحیح مشک ہے یا خراب مشک ہے، تو اس کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں بالکل بیچ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی پھر وہی بات جاری ہوگی کہ اگر صحیح نکلا تو معاملہ ٹھیک ہے، ورنہ پھر معاملہ آپ کو کا ہے وہ باطل کرنے کا یا ختم کرنے کا اختیار ہے۔ یہ 10واں مسئلہ بالکل مختصر 2-4 لائن کا پورا ہو گیا۔ اب 11واں مسئلہ، آپ کی مچھلی آپ کے تالاب میں ہے یا چھوٹی سی جھیل، جس کو اپنی زندگی میں ڈنڈ بولتے ہیں، چھوٹی سی ڈنڈ ہے، کیا مچھلی کو آپ اس ڈنڈ میں بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں بیچ سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک کام کرنا ہوگا آپ کو کہ اس جھیل کے اندر جو گھاس ہے، جس سے پرانے زمانے میں قلم بھی بنائے جاتے تھے، آپ کہیں مچھلی اس گھاس کے ساتھ میں نے بیچی۔ بھائی یہ کیوں؟ اس لیے کہ بیع میں ثمن اور مسمن ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اب مچھلی کا تو ہمیں علم نہیں کہ اس پانی میں 100 مچھلی ہے، 1000 مچھلی ہے، 2000 مچھلی ہے، تو یہ گھاس تو دیکھنے میں آ رہا ہے، تو بس گھاس کے معلوم ہونے کی وجہ سے اس مچھلی کی بھی جو ہے وہ بیع صحیح ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ بھائی ہمیں مقصود بذات اصل کیا ہم خریدنا چاہتے تھے؟ کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ اتنی دقت نہیں کی جاتی، شریعت چاہتی ہے کہ میرے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق آپ کام کریں۔ مقصود بذات فرض کریں مچھلی بھی ہے تو یہ گھاس بھی کوئی نکمہ نہیں ہے، یہ بھی کام کا ہوتا ہے۔ تو یہ 11واں مسئلہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہے کہ یہ آپ چمڑے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ چمڑا بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ یا چمڑے کے اوپر مثلا بھیڑ کے اوپر جو بال ہیں وہ بھی بہت اچھے کام کے ہیں، ان سے کمبل وغیرہ بنتے ہیں، ان سے سویٹر وغیرہ بنتے ہیں، کہتے ہیں بیچ سکتے ہیں۔ بھائی کیسے بیچیں گے؟ نہ آپ نے اس کو تولا ہے، نہ آپ نے اس کو ناپا ہے، جبکہ اس کو تولنا چاہیے یا ناپنا چاہیے۔ فرماتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو مشاہدہ کے ذریعے بھی بیچا جا سکتا ہے۔ بھیڑ میرے سامنے کھڑی ہے، میں نے جا کے اس کے پشت پہ ہاتھ لگایا، اندازہ ہو گیا کہ اس میں کتنی پشم ہوگی، اب تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہو گیا تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں ہم عبارت کی طرف۔ العاشرتو، اس سے پہلے بھی بیٹا المسئلہ کو تقدیر میں رکھنا ہوگا، یعنی 10واں مسئلہ۔ یجوزو، جائز ہے، بیع المسک، مسک کو بیچنا، فی فأرہ، اس کے چمڑی کے ساتھ، یا آپ اس کی تھیلی بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بیٹا توجہ، جس طریقے سے کہ ہماری آنکھ ہے، فرض کریں پردے کے اندر آنکھ ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کچھ گوشت کے ایسے ٹکڑے ہیں جو ایک پردے کے اندر ہوتے ہیں۔ مثلا نر جانور کے کپور کھانا اپنی فقہ میں جائز نہیں ہے، کپور سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک، لیکن دوسروں کی فقہ میں جائز ہے، کہتے ہیں کہ جائز ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے۔ تو اب وہ بھی چمڑی کے اندر ہی ہوتے ہیں، اسی وقت وہ قصاب کو کہتے ہیں کہ ہاں اس بکرے کے کپور مجھے دے دینا۔ تو اسی طریقے سے مشک بھی وہ کیونکہ ایک چمڑی کے تھیلی میں ہوتا ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ تھیلی میں اندر ہے، اس کے باوجود اس کو بیچ سکتے ہیں۔ بالحمز جمع فأرۃ، اب کہتے ہیں اگر فارہی کہیں، حمزہ فأرہی، فأر مضاف ہے بیٹا
اور ہی مضاف الیہ. کہتے ہیں یہ الف کے ساتھ نہیں پڑھنا، فار نہیں پڑھنا، بلکہ حمزہ کر کے پڑھنا ہے. اب حمزے اور الف میں فرق یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا. الف وہ ہوتا ہے کہ جناب جو کھڑا لکھا جاتا ہے اس پر زبر بھی نہیں ہوتی، پیش بھی نہیں ہوتا، کسرہ بھی نہیں ہوتا، اور اس پر جزم بھی نہیں ہوتا ہے. فرض کریں آپ میں سے تاج، تا کے بعد جو ہے یہ الف ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ میں سے کسی کا نام ہم رکھ دیں، مثلا جو ہے کیا ہے اسأل، تو اب شروع میں بھی جو ہے بظاہر الف لگ رہا ہے، لیکن اس پر چونکہ کسرہ ہے ہم اس کو الف نہیں کہیں گے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حمزہ، ٹھیک ہے. اور اسأل پھر سین کے بعد جو ہے اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ حمزہ، کیونکہ اس پر فتح ہو رہی ہے. تو یہاں بھی کہتے ہیں فأرہی، حمزہ پر جو ہے کیا ہے جزم ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ جمع و فأرتن، یہ فأرتن کی جمع ہے. بہی ایزن، بیٹا بہی کی ضمیر کہا جائے گی حمزے کی طرف، یعنی مفرد کو بھی حمزے کے ساتھ پڑھیں. بھی کا مطلب کیا ہے؟ جمع بھی حمزے کے ساتھ تو مفرد بھی حمزے کے ساتھ ہے. کالفأرۃ فی غیرہ، جیسے مشک کے علاوہ دوسری چیز میں بھی جو ہے کیا ہے اس قسم کی کوئی تھیلی وغیرہ ہوتی ہے. وہی ہے بھائی، یہ فأرہ کی ہمیں ذرا وضاحت بتا دیں. الجلدۃ المشتملۃ علی المسک، یہ وہ چمڑی ہوتی ہے جس میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں موجود ہوتا ہے مشک. اب بیٹا جلد ہے یا جلد ہے؟ ظاہراً جلد کہیں گے تو یہ کوڑے کی معنی میں ہو جائے گا جو مجرم کو لگائے جاتے ہیں، جلد یعنی چمڑی. وَإِن لَمْ تُفْتَقْ، اگرچہ اس چمڑی کو نہ چیرا جائے، یعنی قینچی کے ساتھ، چھری کے ساتھ آپ نے اس کو چیر پھاڑ کر نہیں دیکھا، پھر بھی ٹھیک ہے. بناءً علی اصل سلامت، یہاں پر ایک اعتراض مقدر ہے کہ بھائی ممکن ہے کہ یہ جو ہم اس سے مشک نکالنا چاہتے ہیں مومنلی، یہ کیا ہو خراب ہو، پھر تو ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. کہتے ہیں بنا رکھیں گے کہ اصل یہ ہے کہ مشک سلامت ہو، یعنی وہ صحیح ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو. فَإِن ظَهَرَ بَعْدَ فَتْقِهِ مَعِيبًا، بیٹا ظہر میں ایک ضمیر ہوا کی وہ پلٹ رہی ہے مسک کی طرف. اگر یہ مشک اس تھیلی پھاڑنے کے بعد عیبدار نکلا، تخیر، تخیر کا فاعل بیٹا کون ہوگا؟ بائع یا مشتری؟ بائع تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عیبدار ہوگا تو بائع کیوں معاملہ توڑے گا؟ مشتری کو اختیار ہے کہ معاملہ باقی رکھے یا معاملے کو توڑ دے. وَفَتْقُهُ، اچھا جی کل میں نے یہ تھوڑا بتایا تھا آپ کو، یہ تھیلی کیسے پھاڑیں گے؟ یعنی بالکل دو ٹکڑوں میں تقسیم کریں گے یا اس کے بیچ سے کٹ لگائیں گے جیسے تربوز وغیرہ کو کٹ لگایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں وَفَتْقُهُ، اس مشک کے تھیلی کا پھاڑنا ایسے ہے بِأَنْ يُدْخَلَ فِيهِ خَيْطٌ، اس میں ایک دھاگا ڈالا جائے، بِعِبْرَةٍ سوئی کے ساتھ، ثُمَّ يُخْرَجْ، پھر اس دھاگے کو نکالا جائے، وَيُشَمُّ، اور اس کو جو کیا ہے سونگھا جائے، اس میں ہمیں خوشبو کا پتہ چل جائے گا. احوتو، بیٹا یہ احوتو جو ہے کیا ہے، کس کی خبر ہے؟ فرمایا یہ فتق کی خبر ہے. وہ فتقہ احوتو، کہتے ہیں کہ معاملہ کے وقت اگر آپ اس کو اس طریقے سے فتق کریں گے تو یہ احتیاط کے قریب ہے. کیوں؟ لِتَرْتَفِعَ الْجَهَالَةُ رَأْسًا، تاکہ وہ جہالت بنیاد سے ہی ختم ہو جائے. جہالت کس چیز کی؟ اس مشک کے بارے میں وہ ہماری جہالت ختم ہو جائے گی. الحمدللہ 10واں مسئلہ پورا ہو گیا. الحادیت و اشرتو پڑھیں گے بیٹا، یا اس کو آپ مبنی مانیں گے، الحادیت اشرتہ پڑھیں گے. اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے، اب ہم سے وہ نحو والی باتیں دماغ سے نکل رہی ہیں. لا یجوز بیع سمک الآجام، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یجوز ہو، اب وہ اینک بھی لگی ہوئی نہیں تھی، کتاب کی طرف بھی میں نے نہیں دیکھا تھا، تو اب اس یجوزو کو لا یجوزو کر دیں. مولویوں کے پاس تو توجیہ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. جائز نہیں ہے مچھلی کو بیچنا. کون سی مچھلی؟ فی الآجام،
آ جاؤ بیٹا جھیل ڈنڈ اس مچھلی کو مع ضمیمۃ الکسب، جب اس کے ساتھ آپ گھاس کو ضمیمہ کریں، او غیر ہی، یا ایک انگوٹھی بھی ساتھ دے دیں. بھائی یہ مچھلی بھی میں نے آپ کو دے دی، انگوٹھی بھی آپ کو دے دی. للجہالت، بیٹا یہ للجہالت لا جو ہے کیا ہے، یجوزوں کے لیے علت ہے. بھائی کیوں جائز نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ اس میں مچھلی 1 من ہے 1 ٹن ہے. ایک بات، پھر مچھلی کے نام بھی سنا دوں شاید آپ کے سب ذہن میں نہ ہو. اس میں موراخی ہے، اس میں کرڑو ہے، اس میں جو ہے کیا تھیلی ہے، اور اس میں جو ہے کیا گندڑ ہے. اس میں کون سی مچھلی یہ بھی پتہ نہیں ہے. ولو فی بعض المبی، کہتے ہیں اگرچہ بعض مبی کی ہمیں جہالت ہو. کیا مطلب؟ ممکن ہے اس نے 1-2 مچھلی ہمیں پکڑ کے دکھائی ہو، بھائی دیکھو اس میں اس قسم کی مچھلی ہے اور اس کی سائز یہ ہے. بھائی پھر بھی دوسری مچھلیاں تو ہمارے لیے مجہول ہیں، یعنی کچھ حصہ تو ہمیں معلوم ہو گیا. اس نے جال لگا کے مچھلیاں ہمیں دکھائیں تو بھی ٹھیک نہیں ہے. وَلَلَّبَنُ فِي الزَّرْعِ، اچھا یہ جو دودھ ہے بکری کے، گائے کے، بھینس کے پستانوں میں، آپ گئے آپ نے کہا بھائی یہ جو بھی اس کے تھنوں میں دودھ ہے یہ میں نے خریدا 500 میں. کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بفتح الضاد، کہتے ہیں زرع نہیں ہے بلکہ زاد کو فتح دے کے پڑھیں. وہ صدیو، زرع کی معنی کیا ہے؟ صدی، صدی یعنی پستان. لکل ذات خف او زلف، ہر اس چیز کے لیے جو خف والی ہو یا زلف والی. بیٹا خف کیا ہے؟ جو پیر اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اور زلف وہ ہے جو کھر ہوتا ہے، یعنی جیسے گائے بھینس کا. کہتے ہیں چاہے آپ ایسی چیز کا دودھ لیں جس کا پیر اونٹ کی طرح ہے، یا ایک ایسی چیز کا دودھ لیں جس کا پیر گائے بھینس کی طرح یعنی کھر والا ہے. کذالک، کذالک کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ مچھلی کی طرح. یعنی کیا؟ یعنی اے وَإِنْ ضُمَّ إِلَيْهِ شَيْئًا، اگر جو اس دودھ کے ساتھ آپ کوئی ضمیمہ بھی کریں چیز، مثلا یہ کہیں بھائی اس گائے کے تھنوں میں جو دودھ ہے وہ میں نے آپ کو بیچا اور ساتھ میں ایک شیشے کا گلاس بھی میں نے آپ کو دے دیا. وَلَوْ لَبَنًا مَحْلُوبًا، یا توجہ بیٹا، ان تھنوں والے دودھ کے ساتھ آپ ضمیمہ کرتے ہیں. یہ جو دودھ اس نے ابھی نکال کے رکھا ہے، بھائی یہ جو میں دودھ نکال کر آیا ہوں بالٹی میں پڑا ہے، یہ بھی دودھ میں نے آپ کو بیچا، اور وہ جو گائے کے تھنوں میں دودھ ہے وہ بھی بیچا 2000 میں. کہتے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. لِأَنَّ ضَمِیمَةَ الْمَعْلُومِ إِلَى الْمَجْهُولِ، اس لیے کہ آپ جو چیز ضمیمہ کر رہے ہیں وہ تو معلوم ہے کہ یہ انگوٹھی یا یہ جو دودھ سامنے بالٹی میں پڑا ہے، لیکن جس کے ساتھ ضمیمہ کریں وہ تو مجہول ہے. بھائی اس گائے کے تھنوں میں پتہ نہیں کتنا دودھ ہے، تو یہ معلوم کا مجہول کے ساتھ ملانا تسیر المعلوم مجہولا، یہ ضمیمہ معلوم کو بھی مجہول بنا دے گا. بھائی توجہ، میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ بیٹا آپ نے یہ جو پیسے دودھ کے دیے ہیں، یہ جو بالٹی میں دودھ ہے اس کے بدلے میں کتنے دیے؟ آپ کہیں گے سے یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو دودھ بالٹی والا ہے اس کی بھی ثمن جو ہے کیا مجہول ہو گئی. تو آیا یہ آدھی مقدار ہے اس دودھ کی جو آپ نے خریدا، تیسرا حصہ ہے، چوتھا حصہ، یہ معلوم نہیں ہے. اما عدم الجواز بدون ضمیمت فموضع وفاق، کہتے ہیں اگر اس چیز کے ساتھ آپ کوئی چیز ضمیمہ نہیں کرتے اور پھر بیچتے ہیں، یہ تو سب علماء کا اتفاق ہے کہ بیچنا جائز نہیں ہے. بحث اس صورت میں جب ضمیمہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں. وَأَمَّا مَعَهَا کی ضمیر بھی جائے گی جناب تاج محمد صاحب ضمیمے کی طرف، لیکن ضمیمے کے ساتھ بیچنا فالمشہور، مشہور علماء کے درمیان یہ کہ انہو کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ بیع مع ضمیمہ، یہ ضمیمے کے ساتھ بیچنا. کذالک، یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے عدم ضمیمہ، یعنی یہ بھی باطل ہے، یہ بیع ٹھیک نہیں ہے. وقیل یصح، اب اصل میں نے خلاصے میں بیٹا یہ کیل کا خلاصہ آپ کو بتا دیا تھا. یہ قول کیل کہتا ہے کہ ضمیمے کے ساتھ معاملہ کرنا صحیح ہے، استناداً الی روایت ضعیفۃ. یہ کیل والے نے بھی بیٹا دلیل پیش کیا ہے اپنے فتویٰ کا، لیکن اس کی دلیل جو ایک روایت ہے جو کہ ضعیفہ ہے. وبالغ شیخو، سبحان اللہ،
بیٹا جب بھی لمعہ میں لفظ شیخ آئے اس سے مراد شیخ توسی ہوتا ہے، اور جب بھی شیخان تثنیہ آئے تو اس سے مراد شیخ توسی اور شیخ مفید ہوتا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ تو اب کہتے ہیں وہ بالغ شیخ ہو، یعنی شیخ توسی۔ شیخ توسی نے تو پھر بہت زیادہ مبالغہ کیا ہے، کیا کہا؟ فَجَوَّزَ ضَمِیمَةَ مَا فِي الزَّرْعِ إِلَى مَا يَتَجَدَّدُ مُدَّةً مَعْلُومَةً۔ بیٹا توجہ، ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ جو بالٹی میں دودھ پڑا ہے اس کو بھی ضمیمہ بنائے تو بھی بے ٹھیک نہیں ہے۔ شیخ توسی فرماتے ہیں کہ یہ جو پستانوں میں دودھ ہے اس کو ضمیمہ بنائے، اس دودھ کے لیے جو 1 ہفتے تک آتا رہے گا۔ بھائی عجیب بات ہے، ہم یہ جو سامنے پڑا ہے اس کو ضمیمے کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سائیں اتنا مبالغہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جو پستان میں دودھ موجود ہے اس کو آپ ضمیمہ بنائیں، الا ما اس دودھ کی طرف یتجددو جو بعد میں وجود میں آئے گا، مدتاً معلوم 1 مہینے تک مثلا، والوجہ المنع، یہ شہید ثانی کا بیٹا نظریہ ہے۔ والوجہ یعنی والافضل، افضل یہ ہے کہ ہم اس معاملے سے منع کریں، چاہے ضمیمہ کے ساتھ ہو چاہے بغیر ضمیمے کے ساتھ ہو۔ نعم لو وقع ذالک باللفظ صلح اتجہ الجواز۔ بیٹا مولویوں کے پاس بہت سارے طریقے ہیں حلال کو حرام کرنے کے، حرام کو حلال کرنے کے۔ ثقلین شاہ آپ ہنسیں گے، بھائی اسلام نے جب وہ طریقے بتائے تو ہم کیوں نہ اپنائیں؟ کہتے ہیں کہ اگر یہی آپ دودھ کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو بیع کے ذریعے نہ کریں، یعنی بیچنا اور خریدنے کا لفظ استعمال نہ کریں، آپ صلح کر لیں کہ بھائی ہم آپس میں مصالحت کرتے ہیں، میں اس دودھ کے بدلے میں آپ کو اتنے پیسے دیتا ہوں، یعنی کام وہی ہوگا، دودھ آپ کا ہوگا، پیسے میرے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بیع تو اور اشترائی تو نہیں ہوگا، صالح تو مصالحہ کیا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وَفَصَّلَ آخَرُونَ، پھر کچھ اور علماء آئے ہیں، تاج محمد صاحب وہ تفصیل کے قائل ہوئے ہیں، فَحَكَمُوا بِالصِّحَةِ، انہوں نے حکم لگایا ہے کہ یہ بیع صحیح ہوگی، مَعَ كَوْنِ الْمَقْصُودِ بِالذَّاتِ الْمَعْلُومِ، کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ذاتی لحاظ سے بیٹا مقصود یہ بالٹی والا دودھ ہے، وہ تھنو والا دودھ اصل آپ کا مقصد خریداری میں نہیں ہے، وہ مل گیا تو گریبی ہے، اصل آپ یہ بالٹی والا دودھ لینا چاہتے ہیں۔ وَقَوْنُ الْمَجْهُولَ تَابِعًا، اور وہ دودھ کے جو ہمارے لیے مجہول ہے وہ اصل خریداری کا محور نہیں ہے، ہاں وہ بھی ایسے ہی آتا رہے گا تو شکر ہے۔ وَالْبُطْلَانُ مَعَ الْعَكْسِ، لیکن اگر اس کی الٹ ہو، مقصود بذات مجہول دودھ ہو اور موجود دودھ کو ہم اس کا تابع بنائیں تو اس میں بطلان کے قائل ہو گئے ہیں۔ وَتَسَاوِيهِمَا فِي الْقَصْدِ ذَاتِ، اور کہتے ہیں کہ اگر دونوں میں آپ کا قصد تھا کہ یہ بالٹی والا بھی خریدنا ہے اور وہ بھی آپ کا گویا کہ جو ہے کیا ہے آپ کو خریداری پہ ابھار رہا تھا جو پستانوں میں دودھ ہے، تو بھی بطلان ہوگا۔ وَهُوَ حَسَنٌ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ تفصیل والا قول اچھا ہے کہ آپ خریدار سے پوچھیں آپ کی نیت کیا ہے، کہ آپ اصل کس کو خریدنا چاہتے ہیں۔ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي كُلِّ مَجْهُولٍ ضُمَّ إِلَى مَعْلُومٍ كَذَا، یعنی اسی طریقے سے قول اور بحث ہے کہ جب ہم کسی مجہول کو ضمیمہ کرتے معلوم کی طرف، اگر مقصود بذات معلوم ہے تو یہ معاملہ ٹھیک ہوگا، اگر مقصود بذات مجہول ہے تو یہ معاملہ باطل ہو جائے گا۔ وَلَا الْجُلُودُ وَالْأَصْوَافُ وَالْأَشْعَارُ عَلَى الْأَنْعَامِ، اب بیٹا توجہ کریں، دیکھیں ایک لا سے میری توجہ ہٹ گئی تو پورے مسائل میں خلاصے میں نے بتایا کہ یہ خریداری جائز ہے، اب لا جب عبارت میں یعنی خریداری جائز نہیں ہے، یہ بھی ولا، اور اسی طریقے سے چمڑے کا بھی آپ کاروبار نہیں کر سکتے، پشم یہ جو بھیڑ کے بال ہوتے ہیں ان کا بھی کاروبار نہیں کر سکتے، والاشعار، اور جن جانوروں کے بال کام کے ہوتے ہیں، خاص طور پر اپنی سندھ میں تو بکری کے بال کام کے ہوتے تھے، آج کل تو وہ بکری کے جو ہے نا بالوں سے استفادہ نہیں کرتے، خود میرا نانا جو ہے وہ بکری کے بال سے جیسے ہم چادر بناتے ہیں ایسی چیز وہ بناتے تھے، اور سردیوں میں جب وہ بستر میں بچھاتے تھے تو بہت گرمی ہوتی تھی،
और फिर एक चमड़ी की बीमारी होती थी जिसे आजकल एलर्जी कहते हैं, पुराने ज़माने में उसको सिंधी में छाफाको कहते थे, ठीक है। तो जिसको वो खारिश होती थी, तो आजकल तो हम कोई टेबलेट खा लेते हैं एलर्जी की, उस ज़माने में ये होता था कि ये बकरी के बालों वाली चादर अपने ऊपर डाल के कुछ देर सो जाओ तो वो आपकी खारिश ख़त्म हो जाएगी, ठीक। तो कहते हैं ऐसे वो बाल भी आप मामला नहीं कर सकते। अलल अनआम, जो अभी जानवरों की पुश्त पे है, आपने काट कर नीचे नहीं रखे हैं। वह इन ज़ुम्म इलैहा, अगरचे ज़मीमा किया जाए, इलैहा बेटा अलल बदल, ये ज़मीर पलटें जुलूद की तरफ, क्योंकि जुलूद जमा है, वाहिद मुन्नस की ज़मीर जा सकती है। और इसी तरीके से अस्वाफ भी जमा है, वाहिद मुन्नस की ज़मीर जा सकती है। अशआर भी जमा है, वाहिद मुन्नस की ज़मीर जा सकती है। वह इन ज़ुम्म इलैहा, अगरचे इन तीनों चीज़ों की तरफ ज़मीमा किया जाए, गैरुहु, इनका गैर, यहाँ भी बेटा गैरुहु की जगह पे गैरुहु हा होता तो बेहतर था, क्योंकि गैरुहु में मुज़क्कर की ज़मीर है। अब ये मुज़क्कर की ज़मीर बेटा जमा की तरफ नहीं पलट सकती। तीनों लफ्ज़ जमा के आए, जुलूद जल्द की जमा है, अस्वाफ सूफ की जमा है, अशआर जो है क्या है जनाब वो शअर की जमा है, ठीक है। तो बहरहाल इन्होंने ऐसे कह दिया। भाई ये मामला क्यों सही नहीं? लिजहालत मिक़दार हा, किताब में तो मेरे में मिक़दार ही है, लेकिन मिक़दार है इसलिए कि इन तीनों चीज़ों की मिक़दार मजहूल है। भाई ये जो बकरी के बाल आधा किलो हैं, आप कहेंगे सही पता नहीं, भाई 1 किलो है पता नहीं, ये भेड़ के बाल कितने पता नहीं। कौने गैरुल जुलूद, जबकि ये चमड़े के अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं ये मौजूनन, भाई बकरी के बाल और ये पशम तोल कर दी जाती है, और जब ये जानवर के पुश्त पर है तो आप तोलते नहीं, चमड़ा तोल कर नहीं देते, चमड़ा देख कर अंदाज़ा लगाते कि ये मोटा चमड़ा है, बारीक चमड़ा है। चमड़े पर को उतारते वक्त कोई कट आ गया तो उसकी कीमत कम हो जाएगी, कोई कट नहीं आया साबित चमड़ा उतरा है तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है। फला युबा ओ जज़ाफ़न, जज़ाफ़न का मतलब है बेटा अंदाज़ा गिरी, बस इन चीज़ों को अंदाजे के मुताबिक नहीं बेचेंगे कि मेरे ख्याल में ये 2 किलो होगा। इल्ला अन यकून सूफ़ो व शिबहो हो, मगर ये कि वो पश्म और वो चीज़, पश्म यानी भेड़ के बाल, और जो उसके साथ शबाहत रखते हैं मसलन बकरी के बाल, वो क्या हो मुस्तजज़न, वो मुस्तजज़ हो। मुस्तजज़ का मतलब क्या है बेटा? कि अभी उनके काटने का टाइम आ गया है, यानी अभी उसमें जो नए बाल आएंगे उनका इजाफा नहीं होगा। और शरत जज़हु, या मुस्तजज़ का मतलब कटे हुए हैं, सामने पड़े हैं बोरी में, या आप शर्त लगाते हैं भाई जैसे ही मैं बेचूंगा तो आपको काटने पड़ेंगे। जैसे बेटा घास आज 1 फुट का है, अगर 1 हफ्ता नहीं काटेंगे तो वो 2-3 इंच मज़ीद बढ़ जाएगा। या हमारे सर के बाल हैं, आज अगर काटे तो छोटे होंगे, 1 हफ्ते के बाद काटेंगे तो कुछ बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से भेड़ बकरी के बाल भी यूँ कुछ अरसे के बाद बढ़ जाते हैं। शर्त लगाएं कि अभी अभी काटने हैं। फल अक़रब अस्सिहतो, तो कौल अक़रब ये है कि ये मामला सही हो जाएगा। लिअन्नल मबीअ हीनइज़िन मुशाहदुन, इसलिए कि मबी अभी तो आप देख रहे हैं ना, जब मुशाहिदा आपने कर लिया तो उसका मामला ठीक होगा। वल वज़नु गैर मुअतबर, जबकि बेटा ये तोलना भी अभी मोतबर नहीं है, तोलना है जब कट कर ज़मीन पर आ जाए तो इस चीज़ को तोल कर दिया जाता है। कौन ही अला ज़हरहा, ज़हरहा की ज़मीर जाएगी बेटा अनआम की तरफ, जबकि ये चीज़ें अभी उस जानवर के पुश्त पर हैं। वह इन इस्तजज़त का समरत अल शजरत व इन इस्तजज़त, फरमाते हैं ये अभी जो है क्या है, चमड़ी उनके पुश्त पर है, बाल उनके पुश्त पर हैं, अगरचे अभी उसके काटने का टाइम आ गया है, ठीक है, तो भी आप जो है क्या है बेच सकते हैं। जैसे कोई दरख्त पर फ्रूट है, आम का दरख्त है तो आम तोल कर देते हैं, अभी आम दरख्त में लगे हुए हैं, अभी केला पौधे में लगा हुआ है, देकर आप मामला कर सकते हैं अगर जो उसके काटने का टाइम हो गया हो। वयम बगी अला हाजा, कहते हैं और बेहतर है इस बात पर। बेटा हाजा का इशारा क्या है? यानी जब हम कायल हो गए कि जब ये बाल पश्म जानवर के पुश्त पर है तो बेच सकते हैं,
عدم و اعتبار اشتراط جزی، کہتے ہیں آپ کاٹنے کی شرط کیوں لگاتے ہیں؟ نہیں، کاٹنے کی شرط لگانا ضروری نہیں ہے، لأن ذالک، اس لیے کہ یہ کاٹنے کی شرط لا مدخل له فی الصحت، اس کے معاملے کے صحیح ہونے میں کوئی دخالت نہیں ہے، بل غایتہ، بلکہ زیادہ سے زیادہ بیٹا آپ کو میں نے یہ پشم بیچی، 1 مہینے کے بعد آپ کاٹتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ میں بھی آپ کا شریک ہو جاؤں گا۔ جو ماہر لوگ ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ بھائی 1 مہینے میں 1 پاؤ وزن بڑھا ہے اس پشم کا، تو وہ 1 پاؤ بیچنے والے کا ہوگا، بقایا خریدار کا ہوگا۔ بل غایتہ مع تاخیر ہی، بلکہ اس معاملے کے صحیح ہونے کی غایت اور غرض کیا ہے؟ مع تاخیر الجز، جب کاٹنے میں لیٹ کرتے ہیں، ان یمتزج بمال البائع، مشتری کا مال مکس ہو جائے بائع کے مال کے ساتھ، وہو، یہ مکس ہونا لا یقتضی بطلان البیع، یہ بیع کے بطلان کی تقاضا نہیں کرتا ہے۔ بھائی کوئی مثال اور دیں، آپ نے مجھ سے پالک خریدی، ٹھیک ہے، میں نے کہا جی بھائی یہ میں نے آپ کو پالک بیچ دی 1000 کی، کاٹنے کے لیے آپ نے 15 دن لگا دیے۔ اب جو اس چیز کا ماہر ہے ہم اس سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ پالک ابھی مثلا ہم نے کاٹی ہے تو ہوئی ہے آدھا من، اگر 15 دن پہلے کاٹتے تو کتنی ہوتی؟ وہ کہتا ہے 15 دن پہلے کاٹتے تو ہوتی 10 کلو، تو مطلب یہ کہ مشتری کی 10 کلو ہے، 10 کلو بائع کی ہے، تو مشارکت ہوگی، معاملہ باطل نہیں ہوگا۔ کما لو امتزجت لقطۃ الخضر، بیٹا لقطہ کسے کہتے ہیں؟ 1 مرتبہ کاٹنے کو، جسے ہم سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ لوبھ، یعنی اس کی کٹائی دوسرے کی کٹائی کے ساتھ مکس ہو گئی ہے، بغیرہا، دوسری کٹائی کے ساتھ، فیرجع الی الصلح، پھر بائع اور مشتری کو کہیں گے بھائی صلح کر لو، تھوڑے بہت پیسے بائع مزید اٹھا لے، باقی مشتری اٹھا لے۔ وَلَوْ شَرَطَ تَأْخِيرَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً، ٹھیک ہے، اب بیٹا شرط بھی پڑھ سکتے ہیں، شرط بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شرط پڑھیں گے تو اس کا فاعل ہوگا مشتری، اگر مشتری شرط کرتا ہے تاخیر و کاٹنے کی کہ میں لیٹ سے کاٹوں گا، کب؟ مدتاً معلومتاً، بھائی 1 ہفتہ بعد، وَتَبْعِیَّةَ الْمُتَجَدَّد، اور کہتا ہے جو 1 ہفتے میں سبزی اگے گی وہ بھی میری ہوگی، طبیعت یعنی وہ بھی تابع ہوگی، بنی علی القاعدۃ السالفۃ، تو بنا رکھی جائے گی گزشتہ قاعدے پر۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر ایسی کوئی شرط کرتا ہے بیٹا تو دیکھیں گے کہ مشتری کا ذاتی مقصد یہ موجود سبزی کی خریداری تھی تو معاملہ ٹھیک ہے، اگر اس کا ذاتی مقصد وہ سبزی ہے جو 1 ہفتے میں ہوگی تو یہ معاملہ باطل ہے، کیونکہ وہ مجہول ہے اور مجہول کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ هُوَ الْمَوْجُودُ، اگر مقصود بذات وہی سبزی ہے جو موجود ہے، صح تو یہ معاملہ صحیح ہے، وَإِلَّا فَلَا، لیکن اگر مقصود بذات وہ سبزی نہیں بلکہ وہ دوسری سبزی ہے جو بعد میں آئے گی تو فلا، تو پھر یہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں یہاں تک بس کریں، ابھی آپ بھی بور بھی ہو رہے ہوں گے اور ناشتہ بھی آپ نے نہیں کیا، نہیں تو دودھ القز کا بھی میرا پڑھنے کا ارادہ تھا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔